السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں مغل امپائر کے بارے میں. تو کل تک ہم نے اس میں پڑھا بیٹل آف پانی پت پڑھا، بیٹل آف کھنوا پڑھا، ہاؤ مغلز اسٹیبلشڈ دیئر امپائر ان انڈیا. تو کل ہم نے پڑھا تھا بیٹل آف کھنوا. تو آج ہم پڑھ لیں گے بیٹل آف چوسا. کیا بیٹل آف چوسا کہتے ہیں. دا بیٹل آف چوسا واز اے نوٹیبل ملٹری انگیجمنٹ بٹوین دا مغل امپرر ہمایون اینڈ دا افغان شیر شاہ سوری. کہتے ہیں جو بیٹل آف چوسا تھا یہ نوٹیبل ملٹری انگیجمنٹ تھی. ملٹری اس میں انوالو کی گئی. کس کس کی آرمی نے آپس میں لڑائی کی؟ مغل امپرر جو ہمایون تھا اس ٹائم تو، اینڈ دا افغان رولر تھا شیر شاہ سوری. This battle was fought between Mughal Emperor Humayun and Afghan ruler Sher Shah Suri. It was fought on 26 June 1539 at Chausa, 10 miles southwest of Buxar in modern day Bihar. کہتے ہیں یہ لڑائی کہاں پہ لڑی گئی اور کب لڑی گئی؟ 26 جون 1539 میں چوسا میں، جو کہ آج کا پریزنٹ 10 کلومیٹرز اوے فرام باکسر ان ماڈرن ڈے، جسے ہم بہار کہتے ہیں انڈیا میں. شیر شاہ واز وکٹوریس اینڈ کراؤنڈ ہمسیلف فرید الدین شیر شاہ. تو اس لڑائی میں کیا ہوا؟ جو بیٹل آف چوسا تھا اس میں کیا ہوا؟ اس میں جو ہمایون کی تھی اس کی ہار ہوئی اور شیر شاہ سوری جیت گیا، جو کہ افغان رولر تھا. تو اس نے اپنے آپ کو تخلص دیا، کراؤنڈ ہمسیلف، کیا؟ فرید الدین شیر شاہ. لوکیشن چوسا، پریزنٹ ڈے بہار. ڈیٹ 26 جون 1539. رزلٹ کیا ہوا؟ ڈیسیسیو وکٹری فار شیر شاہ سوری. بیلیجرنٹس کیوں تھا؟ ہمایون اور شیر شاہ. لوکیشن کہاں تھی؟ چوسا میں، جسے ہم پریزنٹ ڈے بہار کہتے ہیں. ڈیٹ کیا تھی؟ 26 جون 1539. رزلٹ کیا ہوا؟ شیر شاہ سوری کی وکٹری. بیلیجرنٹس کیا تھے؟ ہمایون اور شیر شاہ سوری کے بیچ میں یہ لڑائی ہوئی. ہمایون مغل امپرر تھا، شیر شاہ سوری افغان رولر تھا. تو بیٹل آف چوسا ان دونوں کے بیچ میں ہوئی. اس میں بہت زیادہ ملٹری انگیجمنٹ ہوئی، تو اس کی وجہ سے جو شیر شاہ سوری تھا وہ یہ لڑائی جیت گیا. تو اس کے بعد اس نے اپنے آپ کا جو تخلص رکھا، فرید الدین شیر شاہ، اس نے اپنا تخلص کراؤنڈ ہمسیلف فرید الدین شیر شاہ. سو آفٹر دیٹ اب اس پہ کے بعد ہم پڑھیں گے ریسٹوریشن آف دا مغل امپائر. شیر شاہ سوری had died in 1545. His son and successor اسلام شاہ died too in 1554. کہتے ہیں جو شیر شاہ سوری تھا وہ 1545 میں اس دنیا سے چلے گئے. His son and successor، جو اس کا بیٹا تھا اسلام شاہ، died too in 1554. شیر شاہ سوری 1545 میں اور ان کے بیٹے 1554 میں مر گئے، ڈائیڈ. These two deaths left the dynasty reeling and disintegrating. ان دونوں کی موت کی وجہ سے جو یہ ڈائناسٹی تھی وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئی. 3 rivals for the throne all marched on Delhi, while in many cities leaders tried to stake a claim for independence. اس کے بعد جو ان کے رائیولز تھے وہ کہاں پہ چلے گئے؟ they marched to claim دہلی. وہ دہلی rivals for the throne all marched on، جو اس کے 3 rivals تھے اس تھرون کے، اس تخت و تاج کے، they all marched on دہلی. انہوں نے دہلی پہ چڑھائی سٹارٹ کی. while in many cities leaders tried to stake a claim for independence. جو باقی سٹیز کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کیا؟ انہوں نے کلیم کیا کس کے لیے؟ انڈیپینڈنس کے لیے. This was a perfect opportunity for the Mughals to march back to India. تو شیر شاہ سوری کے مرنے کے بعد اور اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد جو ڈس انٹیگریٹی ان کی اس ڈائناسٹی میں ہوئی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے مارچ کیا دہلی. تو یہ مغلوں کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا کہ وہ کم بیک کریں اینڈ مارچ بیک ٹو انڈیا. The Mughal Emperor Humayun gathered a vast army and attempted the challenging task of retaking the throne in Delhi. اس کے بعد جو مغل امپرر تھا جس نے ہمایون جس کو شیر شاہ سوری نے بیٹل آف چوسا میں ہرایا تھا، تو اس نے کام کیا. دا مغل امپرر ہمایون گیدرڈ، اس نے بہت بڑی آرمی بنائی اور
ان کو اس کو ٹاسک دیا کہ جو دہلی کا جو تخت و تاج تھا وہ ہم واپس لے لیں. ہمایوں پلیسڈ دا آرمی انڈر دا ایبل لیڈرشپ آف بیرم خان. جو اس کی آرمی کو جو لیڈ کر رہا تھا, جو لیڈر تھا اس کی آرمی کا, ہمایوں کی آرمی تھا, اس کا نام تھا بیرم خان. This was a wise move given Humayun's own record of military inaptitude and turned out to be the persistent as Bayram was to prove himself a great tactician. یہ موقع تھا ہمایوں کے لیے بھی کہ وہ کم بیک کرے, تھرون واپس لے لے انڈر دا لیڈرشپ آف بیرم خان. بیرم خان کے لیے بھی یہ موقع بنا کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر سکے, سو دیٹ ہی ول بی اے گریٹ tactician. Thanks.